مایوس کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہے، جس کا یقین، جس کا تمام تر توکل اللہ پر ہو، جو مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہو، قرآن کو بھی مانتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جانتا ہو، اس کو ڈپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ڈپریشن میں کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مایوس نہیں ہونا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مایوسی گناہ ہے، تو ڈپریشن کیا ہے؟ جو لوگ اتنے ڈپریس ہو جاتے ہیں، اتنا ڈپریشن میں گر جاتے ہیں، نعوذ باللہ خودکشی تک چلے جاتے ہیں لوگ، یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ شیطان ان کو لے کے جاتا ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے؟ یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کبھی بھی ڈپریس نہ ہونا، کبھی بھی ڈپریشن میں جانا، کبھی بھی اتنے ڈپریس نہ ہو جانا کہ شیطان تم کو خودکشی کی طرف لے جائے، کیونکہ شیطان تو انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو وہ انسان کو کہیں بھی لے جا سکتا ہے۔ جب انسان اتنا مایوس ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے گا، گناہوں کی طرف چلا جائے گا، پھر ہی وہ ڈپریشن میں جاتا ہے۔ انسان کے گناہ ہیں جو اسے ڈپریشن تک لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، نماز سے دوری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دوری ہے، جو انسان کو ڈپریس کر دیتے ہیں، جو انسان کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کبھی بھی مایوس نہ ہونا، کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ جس طرح کی مرضی سچویشن ہو، جتنے مرضی مشکل حالات ہوں، جتنا مرضی آپ کسی گڑھے میں گرے ہوئے ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ مایوسی تو سراسر گناہ ہے اسلام میں۔ تو ایک مسلمان، ایک مومن کیسے ڈپریس ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ڈپریشن میں جا سکتا ہے؟ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان کو یہ بات شبہ دیتی ہے کہ وہ ڈپریس ہو جائے، وہ ڈپریشن میں چلا جائے، اتنا ڈپریشن میں چلا جائے کہ شیطان اس کو خودکشی کی طرف لے جائے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جو سب سے بڑا گناہ ہے خودکشی، جو گناہ سب سے بڑا خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے، انسان اتنا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ وہ کس وجہ سے ہوتا ہے ڈپریشن میں جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی میں آگے فرما رہے ہیں، علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تمہارے گناہ ہیں جو تمہیں ڈپریشن میں لے جاتے ہیں، تمہاری اللہ تعالیٰ سے دوری ہے جو تمہیں ڈپریشن میں لے جاتی ہے، تمہارا نماز سے دور رہنا ہے جو تمہیں ڈپریشن میں لے جاتا ہے، جو تمہیں مایوس کر دیتا ہے۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو مایوسی کرے، وہ آپ کو گمراہ کرے، وہ آپ کو اندھیروں میں دھکیل کے لے جائے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے دور رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے دور رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے دور رہیں گے، اس کتاب سے دور رہیں گے، تو ڈپریشن میں ہی جائیں گے۔ یہ کتاب ہے جو آپ کو ڈپریشن سے نکالتی ہے۔ اور ہاں، میری بات آپ نوٹ کر لیں، میں دعوے سے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو مسلمان نماز پڑھے 5 ٹائم کی اور صبح و شام کے اذکار کو لازم پکڑ لے، نماز کو لازم پکڑ لے اور صبح و شام کے اذکار کو لازم پکڑ لے، وہ کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جا سکتا۔ اگر وہ ڈپریشن میں چلا جائے، مجھے آگے پکڑ لو کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں اذکار بھی صبح و شام کے پابندی سے کرتا ہوں، اور پھر بھی میں نہ، پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ جس نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، صبح کو پڑھ لی، شام تک اسے کسی بھی چیز سے، دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان دے ہی نہیں سکتی۔ ڈپریشن کیا چیز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین ہی نہیں ہے ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ اتنا بھی توکل نہیں ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ کے قرآن پہ اتنا بھی توکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہ اتنا بھی توکل نہیں ہے کہ ہم ڈپریشن میں گر جاتے ہیں فوراً، تھوڑی سی کسی پہ مشکل آ جاتی ہے وہ ڈپریشن میں، فلاں بندہ بڑا ڈپریس رہتا ہے جی۔ یہ ایک مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اتنی دلچسپی ہے ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، تو وہ محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کے فرامین پہ ایسا توکل کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ تھے، وہ مشرکین مکہ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ وہ پہاڑ کے پیچھے سے
پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تم میری بات مانو گے؟ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہاں ہم آپ کی بات مانتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق الامین پایا۔ وہ مشرکین عرب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ نبوت کا انکار کرتے تھے، وہ بھی اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین رکھتے تھے۔ تو آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ ہم نے ان کی باتوں کو، ان کے فرامین کو، ان کے بتائے ہوئے اذکار کو، ان کی بتائی ہوئی دعاؤں کو چھوڑ دیا تو پھر ڈپریشن میں ہی جائیں گے، شیطان ہمیں گمراہیوں کی طرف لے کے جائے گا، تو گمراہیوں میں گریں گے، اندھیروں کی طرف ہی جائیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے دور رہیں گے، تو پھر زندگی میں کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں فرما رہا ہے، سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص اس قرآن سے، اس ذکر سے، اس نصیحت سے منہ پھیرے گا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ تو اس کی زندگی تنگ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے، جو اس قرآن سے دور ہو گیا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، پھر وہ ڈپریشن میں جائے گا، پھر شیطان اسے ڈپریس کرے گا، شیطان اسے اندھیروں میں دھکیل دے گا، شیطان اسے لے جائے گا جہاں چاہے گا، وہ یہاں تک کہ وہ انسان کو خودکشی کی طرف لے جاتا ہے، وہ یہاں تک کہ وہ اس کے ہاتھوں سے قتل کروا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے ہاتھوں سے بھائیوں کے ہاتھوں سے بھائیوں کو مروا دیتا ہے۔ آج آپ دیکھتے نہیں، نیوز پیپر اٹھا کے دیکھیں آپ، سارے بھرے پڑے ہوتے ہیں فلاں نے فلاں کو زمین جائیداد کے پیچھے۔ یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ اللہ کی قسم قرآن سے دوری ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دوری ہے، یہ نماز سے دوری ہے۔ جو نماز ہمیں بچاتی ہے ان چیزوں سے، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہوتی ہے اس شخص کو جو نماز پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے، پھر وہ جو چاہے کرے سارا دن۔ فجر کی نماز ہی مس کر دی، صبح کا دن شروعات ہی ہم نے اتنی بری طریقے سے کی ہے کہ نماز ہی مس کر دی، پھر کیا کرے گا؟ پھر شیطان ہی ہمارا ساتھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جو دور رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ایک شیطان مقرر کرتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ نقید لہ الشیطان فہو لہ قرین، پھر وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ جب شیطان ہی آپ کا ساتھی ہو گیا، جب آپ نے شیطان کو ہی اپنا ساتھی بنا لیا، پھر آپ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے اور کس چیز میں جائیں گے؟ میڈیسن کھاتے ہیں لوگ، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہاسپٹل ایڈمٹ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں۔ او اللہ کے بندو، یہ ڈپریشن کوئی بیماری نہیں ہے، یہ صرف آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کی سوچ ہے جس کو شیطان کنٹرول کر لیتا ہے، کیونکہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دور رہتے ہو۔ جو اللہ تعالیٰ سے دور رہے گا، نماز سے دور رہے گا، اس قرآن سے دور رہے گا، پھر وہ ڈپریشن تو کیا، پھر وہ خودکشی تک بھی جا سکتا ہے۔ تو ڈپریشن کچھ بھی نہیں ہے، گناہ ہے، یہ مایوس ہے۔ انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، اس کے گناہوں کا بوجھ اس پہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر شیطان ہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو آپ ریسیٹ کریں، اپنے آپ کو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے آئیں، ریفریش کریں اپنے مائنڈ کو۔ آج ہی سوچیں، ابھی سے عزم کریں کہ ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ ڈپریشن جیسی کوئی بھی بیماری کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ ایک مسلمان ڈپریس نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ اللہ پہ توکل کرے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا، پھر کون سی طاقت ہے، کون سی بیماری ہے پھر اس شخص کا کچھ بگاڑ سکے؟ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھے، اسی پہ بھروسہ کرے، اسی سے مدد مانگے، اسی کے سامنے گڑ گڑائیں، اسی کی طرف رجوع کرے۔ انشاءاللہ آپ ڈپریشن سے بھی نکلیں گے، آپ کو اس طرح کی کوئی بھی بیماری آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ صبح و شام کے اذکار کو پکڑ لیں، نماز کو پکڑ لیں، اس قرآن کو پکڑ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ ڈپریشن جیسی بیماریوں سے دور رہیں گے۔ یہ بیماریاں آپ سے دور رہیں گی، آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی ایسی بیماریاں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی نبیوں کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں، کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے، کنویں میں کون ان کی آواز سنتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ سننے والا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، وہ سمندروں میں اندھیرے پہ اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کا پیٹ،
کون ہے وہاں پہ پکار سننے والا؟ انہوں نے کس کو پکارا؟ وہ نا امید ہو گئے تھے، وہ بیٹھ گئے تھے کہ اب مجھے کون بچائے گا؟ نہیں، انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سن لی، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو نجات دی۔ اس سے بھی آپ کے نیچے گر جائیں گے، اس سے بھی آپ کے اوپر اتنی، اس سے بھی زیادہ مشکل سچویشن آ جائے گی کہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں، کہ آپ مچھلی کے پیڑ میں چلے جاتے ہیں آپ لوگ، کہ فوراً ڈپریس ہو گئے، نا امید ہی ہو گئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ تو سرے سے ہی گناہ ہے، یہ لفظ ہی گناہ ہے، نہ مایوسی گناہ نہیں ہے اسلام میں، مایوسی گناہ ہے۔ کس نے بچایا؟ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں، پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، کون ہے بچانے والا؟ کس نے بچایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ انہوں نے کہا تھا میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے بچائے گا، اللہ تعالیٰ نے دریا میں ان کے لیے رستہ بنا دیا۔ یہ توکل ہے جو پیغمبر ہمیں سکھا کے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ ایسا توکل کرو، پھر اس کو اپنا ساتھی پاؤ گے، اس کو اپنا مددگار پاؤ گے، پھر وہ آپ کی مدد کرے گا، اور جب اللہ آپ کی مدد کرے گا تو کوئی چیز آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہیں کہ میری بات یاد رکھو، پوری کائنات بھی جمع ہو جائے اس بات پہ کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے، وہ تمہیں ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اور پوری انسانیت جمع ہو جائے اس بات پہ کہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچا سکیں اور تمہیں کوئی بھلائی نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کو ہر سچویشن میں، آپ کے ہر طرح کے معاملات میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس سے مایوسی کیسی؟ پھر ڈپریشن کیسی؟ پھر ڈپریس کیسا؟ پھر ڈپریشن کی میڈیسن کیسی؟ تو ڈپریشن کی کوئی میڈیسن ہی نہیں ہے، وہ بیماری نہیں ہے۔ آپ بچیں ان ڈاکٹروں کے ڈھکوسلوں سے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، وہ آپ کا ساتھی اور مددگار ہوگا، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا ساتھی بنائیں، نماز اور صبح و شام کے اذکار کو پکڑیں، انشاءاللہ پھر ڈپریشن کیا، دنیا کی کوئی بیماری آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔